کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہہ رہی ہیں یہ بندے کا مزاج بڑا سخت ہے، ذرا چیک کریں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا مزاج تو سخت ہے لیکن اس کی بات ٹھیک ہے، بالکل جو ٹھیک کہہ رہا ہے، دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے لیے کچھ بھلا کر سکتا ہوں اور نہ کوئی نقصان۔ میں اب بھی اپنے بڑوں کو کہتا ہوں، والدہ کو، کہ آپ نے ہمیں دین بتایا نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہمیں نا یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے، یہ بتایا جاتا ہے نا، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن شکایت کا کوئی بھی نہیں بتاتا۔ شفاعت حدیث میں ہے اور شکایت قرآن میں ہے۔ یار کیا بات! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام، جو وقت، اس وقت جو باتیں ہو رہی تھی، بزرگ ان سے زیادہ کلیم کر دیتے، تم پوتا شاہ مردان دا نہیں کوئی تیری شان دا یا غوث اعظم دستگیر۔ میں تو لگتا میں برا سوچ سکنا، انہوں نے کہا نہیں۔ میں کہا پھر جو تسی کر رہے ہیں نا، یہ ادھر نو جانا، یہ ادھر ہی جانا ہے راستہ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الواحد۔ عبد الواحد بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے ہیں، ماشاء اللہ۔ فیصل آباد سے جہلم آئے ہیں، 5-6 گھنٹوں کا سفر آپ نے کیوں کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ علی بھائی سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں 4-5 سال سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرا پنسار سٹور ہے، حکیم ہو ویسے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ایک دوست نے تعارف کروایا تھا علی بھائی کا، ان کا یہ بندہ دیکھو کیسے سخت مزاج ہے اس کا۔ مزاج تو واقعی بڑا سخت تھا، لیکن باتیں اس سے پہلے آپ کا فرقہ کون سا تھا؟ بریلوی۔ بریلوی۔ آپ کنٹینیو کریں۔ وہ مجھے انہوں نے ویڈیوز دکھائی ایک تو علی بھائی کی، وہ کہہ رہی ہیں یہ بندے کا مزاج بڑا سخت ہے، ذرا چیک کریں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا مزاج تو سخت ہے لیکن اس کی بات ٹھیک ہے، بالکل جو ٹھیک کہہ رہا ہے، دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نا قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہا میرے لیے۔ اچھا، پڑھا آپ نے؟ پڑھا جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ پڑھا تھا سورۃ جن۔ آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ آپ کو علماء نے پڑھنے دیا؟ وہ تو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ اس طرح ہوتا ہے نا، جب صبح ہم لوگ کوئی بھی شاپ ہوتی ہے کسی کی، شاپ کو کھولتے ہیں نا، صفائی کرتے ہیں، تو ایسے ہی عربی میں لگا لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو وہ عربی میں لگی تھی سورۃ جن، سورۃ جن کا ترجمہ چل رہا تھا صحیح عربی کے ساتھ۔ تو اس میں وہ جو لفظ انہوں نے بولے نا، وہ میری سمجھ سے ہلکے تھے، یعنی کہ میں سمجھ نہیں سک رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ اہل حدیث ہے، بھابی ہے۔ تو میں نے جب پتہ کیا تو وہ بریلوی کا تھا، سنی کا ترجمہ تھا۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے لیے کچھ بھلا کر سکتا ہوں اور نہ کوئی نقصان۔ یہ چیز تو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا نا، ہم تو یہ عالی مدد کرنے والے تھے بچپن سے۔ تو جب یہ چیز میں نے سنی، میں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ قرآن ہے، اس کو میں اب رد بھی تو نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ تو پھر اگر دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہونا، بندہ پھر حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے کہنے پر انہوں نے بعد میں کہا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، ایک بار پڑھ لو، ہاں میرے سے کچھ لینا نہ کچھ دینا ہے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ تو میں نے پڑھ لیا، پھر انشاءاللہ پڑھ لیا۔ ہاں جی الحمدللہ، اسی وقت پڑھ لیا تھا ماشاء اللہ تعالی۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد مائنڈ میں کیا کیا جو کلیئرٹی آئی، یہ بھی تو بتائیں نا۔ پڑھنے کے بعد ایفیکٹ کیا آتے ہیں؟ کیا سوچ رہے کہ بیٹھے ہوئے تھے اور کیا پایا؟ بالکل یہ بھی بتاؤ رہا۔ جو تعلیمات ہمارے بڑوں نے میں دی تھی نا، اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا جو بتایا۔ میں اب بھی اپنے بڑوں کو کہتا ہوں، والدہ کو، کہ آپ نے ہمیں دین بتایا نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا تھا، لیکن جب ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں واپی ہو گیا۔ اچھا، جب ہم بتاتے تو کہتے واپی ہو گیا۔ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے۔ دیکھ لیں، 2 نمبری دیکھیے بالکل، کہ جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہمیں دین بتایا ہی نہیں، نہ سکھایا۔ ہاں جی، تو یہ علماء کا قصور ہے جن کے پیچھے لگے رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں نا یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے، یہ بتایا جاتا ہے نا، سب کو بتاتا ہے، لیکن شکایت کا کوئی بھی نہیں بتاتا۔ شکایت کا کوئی بھی نہیں بتاتا، حالانکہ شفاعت حدیث میں ہے اور شکایت قرآن میں ہے۔ یار کیا بات! قرآن میں ہے، سورۃ الفرقان میں۔ تو شفاعت کا سب بتاتے ہیں، یقین کریں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شفاعت لکھی کہاں پہ، صرف سنی سنائی۔
لیکن جو شکایت ہے وہ لکھی بھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی نہیں بتاتا. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی انشاءاللہ الحمدللہ. نماز ہم رفع دین کے ساتھ اب پڑھتے ہیں. بریلویوں کا اچھا انجینئر صاحب کا جب آپ کا تعارف ہوا یہ تو بتائیں کہ وہ کون سی ویڈیو تھی, وہ کون سا کلپ تھا, وہ کون سی باتیں تھی جس کی وجہ سے انجینئر صاحب کا تعارف ہوا؟ تعارف یہ اسی بات سے ہوا تھا, میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بابوں کے خلاف بولتا ہے. اچھا, بابوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, داتا صاحب یعنی بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے خلاف بولتا ہے, اور آج کل یہ بڑا ٹرینڈ پہ چل رہا ہے, لوگ بڑا زیادہ سنتے ہیں, اس کی فالوئنگ زیادہ ہو رہی ہے. 4-5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے. تو جب میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی تھی نا, کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا ایک بار قرآن پاک کو اس رمضان میں, اس رمضان میں ایک بار قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, تو بس یہ میں نے کہا یار یہ غلط بات نہیں ہے نا کوئی, اس میں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے پڑھ لو تو پڑھ لیتے ہیں, تو بس پڑھ لیے. یہ تو ان کا میسج آپ نے سنا اور آپ نے وہ قرآن پاک, بس آپ نے ان کی ویڈیوز جو دیکھی جو آپ کو ہدایت کا سبب بھی بنی, عقائد کا جو ہے وہ بھی اس میں کرسٹل اینڈ کلیئر کی ہے, وہ چیز مجھے بتائیں نا. جب دیکھیں نا میری بات میں, اگر کوئی بھی بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام جو وقت اس وقت جو باتیں ہو رہی تھی, بزرگ ان سے زیادہ کلیم کر دیتے ہیں. اس وقت وہ نہیں تھا, یعنی کہ ایک چیز ہے وہ اس وقت نہیں ہو رہی تھی. بزرگ کی ان کے برابر کی شان بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان سے بہتر کلیم کر رہے تھے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا, ایسے تو نہیں. ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کے وہی ہے نا. تو اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی معجزے ہیں جو اس وقت نہیں ہو سکے, وہ اس کے 500-600 سال 700 سال بعد کوئی بندہ پیدا ہو کے, بچہ پیدا ہو کے بڑا ہو جاتا ہے, وہ کلیم کر دیتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے نا بات. یہ تو بس وہی ہے کہ جو پیچھے سے بتایا جا رہا تھا وہی نہیں آ رہے تھے. اچھا یہ بتائیں, نماز رفع دین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ بالکل. کب سے؟ تقریباً 3 سال سے. پہلے تھوڑا سا ڈر تھا کہ کہیں کوئی کچھ کہے نا, لیکن اب کوئی نہیں ڈرتا الحمدللہ, کوئی پوچھتا بھی نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. رفع دین شروع کیسے کیا؟ ویڈیوز تھے علی بھائی کی. کیا بات, انجینئر صاحب کی ویڈیو سے؟ ٹھیک ہو گیا, انجینئر صاحب کی ویڈیو سے ہی شروع کیا. پہلے تو ڈر لگتا تھا. اچھا ڈر لگتا تھا. اچھا اب نہیں ڈر لگتا. گھر والوں کو یہ جو دعوت حق آپ نے سیکھی یہ گھر والوں تک پہنچائی؟ ہاں بالکل پہنچائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری والدہ نا صبح تہجد کی نماز پڑھتی, وہ تہجد کی نماز کے بعد ایک دن میں نے دیکھا ایسے بیٹھی ہوئی اور وہ پڑھی, تم پوتا شاہ مردان دا نہیں کوئی تیری شان دا یا غوث اعظم دستگیر. اچھا. تو میں نے نا, مجھے بڑا غصہ چڑھا, یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے پھر ان کو بٹھایا, میں نے کہا ماں جی میری بات سنیں, میں آپ کا ایک ہی بیٹا ہوں, اکیلا ہی ہوں. میں نے کہا ماں جی میرے علاوہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی اور خیر خواہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو, ماں تو لگ رہا کہ میں تو کتنے دو جام میں رہ دی. انہوں نے کہا نہیں. میں تو لگتا میں برا سوچ سکتا. انہوں نے کہا نہیں. میں کہا پھر جو تھی کر رہے ہیں نا یہ ادھر نو جانا, یہ ادھر ہی جانا راستہ. کیا بات ہے. انہوں نے کہا بھی, انہوں نے سمجھ آئی گل کہ یار واقعی میرا بیٹا ہوا ہے, میرا برا تو نہیں کرے گا, میرا نقصان تو نہیں کر کے راضی. انہوں نے پھر میری گل سمجھ لی. ہوں خیر وہ ختم نہیں ہوا. اچھا باقی کھا کھو لیندے وہ کتنے آئے کتنے تو کھا چلے کوئی بات نہیں, لیکن خود نہیں کرتے. میں اللہ کے نام ہے الحمدللہ. یار سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ان کا ایک اور بات, میری شادی ہوئی. اچھا آج سے تقریباً 9 سال 8-9 سال ہو گئے شادی. میری وائف تو اہل حدیث تھی. وہ اہل حدیث تھی؟ وہ اہل حدیث تھی. اچھا. جب نئی شادی ہوئی نا تو میں تو بریلوی تھا. اچھا. تو ہماری آپس میں نا بحث ہو جاتی تھی. نہیں شادی کیسے ہو گئی اہل حدیث؟ وہ رشتہ رشتہ داری تھی. ہاں جی رشتہ داری تھی. تو ان کو انہوں نے بس یہ دیکھا کہ لڑکا ٹھیک ہے, کام ٹھیک ہے, انہوں نے رشتہ دے دیا بس. تو وہ نا ہماری بحث ہو جاتی تھی آپس میں. میں ان کو وارے نہیں آنے دیتا. اچھا پکی صحیح بات ہے یہ. یعنی انہوں نے مجھے دلائل دینے قرآن حدیث سے, میں انہیں کہانیاں سنا دینی. میری کہانیاں نا بھاری پڑ جاتی تھی ہمیشہ. کہانیاں بھی پڑھی ہیں وہ اصل میں اس وقت گھر تھا نا ہمارے پاس کہانیاں سنانے کا. اب ہمیں تو کوئی نہیں سنا سکتا کیونکہ ہم یہ سکول سناتے ہیں. تو اب میں کہتا ہوں یار تم ٹھیک کہتی تھی, وہ بالکل ٹھیک الحمدللہ. لیکن میں نے اسے کبھی وارے نہیں آنا. صحیح بات.
باقی اللہ تعالیٰ رہ اب وہ کہتی ہے میں کہہ رہی تھی تو میں تو پہلے ہی کہتی تھی. اچھا ایک اور بات, جو چیزیں ہم نے لرن کی ہیں نا پڑھ کے یا سن کے, اہل حدیث لوگوں کو وہ پہلے ہی بتاتا ہے. وہ ساری بات ہے, شگف ہے نا ان کا, قرآن و حدیث سے شگف ہے نا اصل میں, وہ پڑھتے ہیں. لیکن ہونا بھی ہر جگہ ہاں وہ اصل میں وہ اب دیکھیں نا, جاتے وہ بندہ وہ کہتے ہیں نا چور اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ دیتا ہے, تو انہوں نے فرقہ تو بنایا ہوا تھا نا, تو یہ نشانی ہے نا کہ ہم حدیث سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کیوں نہیں, تو دیکھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اچھا یہ بتاؤ کہ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے؟ جی پہلی دفعہ آئے, ٹھیک ہو گیا. چلو جی اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, اور تھوڑی دیر تک انشاءاللہ جن سب بھی آ جائیں گے, آج آپ ان کو لائیو بیٹھ کے سنیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.